اے اہل قریش، خدا کی قسم محمد کے معاملے میں ہم سب خوش فہمیوں میں مبتلا ہیں۔ کسی ایک بھی مارکے میں ہم ان کے مقابلے میں جم نہیں سکے۔ کیوں نہیں ہم تسلیم کر لیں کہ محمد کا ستارہ عروج پہ پہنچ رہا ہے۔ وہ وقت تیزی سے چلا آ رہا ہے جب مسلمان ہم پہ غالب آ جائیں گے۔ یہ کہنا تھا عمرو بن عاص کا، جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ چلتے ہیں قسط نمبر 3 کی طرف، لیکن ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا تو ضرور کر لیں، تاکہ ہماری نئی آنے والی ہر اسلامی ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ اور کمنٹ میں حضرت عمرو بن عاص کی حالات زندگی کے بارے میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے۔ عمرو بن عاص بھی خالد بن ولید کی طرح، قریش کے ہر سردار کی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام کے جانی دشمن تھے اور آپ کے قتل کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ لیکن عمرو بن عاص نے یہ بھی دیکھا کہ قریش کسی بھی جنگ میں مسلمانوں کو شکست نہ دے سکے۔ عمرو بن عاص مسلمانوں کے خلاف غزوہ احزاب میں شامل ہو چکے تھے۔ وہ خالد بن ولید کی طرح جنگجو، شہ سوار اور شمشیر زن تھے۔ انہوں نے اپنی بے جگری اور بہادری کے جوہر دکھائے تھے، جم کے مقابلہ کیا تھا، لیکن اس مارکے کا انجام بھی وہی ہوا جو وہ پہلے دیکھتے آ رہے تھے۔ قریش حوصلہ ہار بیٹھے تھے اور بری طرح میدان جنگ سے بھاگ چلے تھے۔ غزوہ احزاب میں قریش کی شکست دیکھ کر عمرو بن عاص نے قبیلہ قریش کے چند آدمیوں کو اپنے ہاں بلایا اور کہنے لگے، اے اہل قریش، خدا کی قسم محمد کے معاملے میں ہم سب خوش فہمیوں میں مبتلا ہیں۔ کسی ایک بھی جنگ میں ہم ان کے مقابلے میں جم نہیں سکے۔ ہم کیوں نہیں تسلیم کر لیتے کہ محمد کا ستارہ عروج پہ پہنچ رہا ہے۔ وہ وقت تیزی سے چلا آ رہا ہے جب مسلمان ہم پہ غالب آ جائیں گے۔ ہم تمہیں دانش مند سمجھتے ہیں، ایک آدمی نے کہا۔ جو تو نے کہا ہے وہ ہم سب دیکھ چکے ہیں۔ تو ہم سب میں عقل اور دانش زیادہ رکھتا ہے۔ یہ بتا تو چاہتا کیا ہے اور ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تم سب میرے دوست ہو، عمرو بن عاص نے کہا۔ میں جو چاہتا ہوں وہ کوئی بھی نہیں مانے گا۔ تم سب میرے دوست اور جگری یار ہو، مجھے اپنی اور تمہاری عزت کا خیال ہے۔ میرے سامنے ایک ہی راستہ ہے، تم میں سے جو میرا ساتھ دینا چاہے وہ میرے ساتھ حبشہ چلا جائے اور ہم حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی پناہ میں رہیں گے۔ کب تک ہم وہاں رہیں گے؟ ایک نے پوچھا، اور وہاں جا کے ہم کیا کریں گے؟ تجارت، عمرو بن عاص نے جواب دیا۔ تجارت نہ ہو سکی تو نجاشی ہمارے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ معاش پیدا کر دے گا۔ اگر مسلمان قریش پہ غالب آ گئے تو میں مسلمانوں کی غلامی سے نجاشی کے زیر سایہ رہنا بہتر سمجھتا ہوں۔ اگر قریش مسلمانوں پہ غالب آ گئے تو محمد کا یہ نیا مذہب ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا اور ہم لوگ واپس آ جائیں گے۔ اے ابن ولید، عمرو بن عاص نے خالد بن ولید کو یہ ساری بات سنا کے کہا، تو چپ چاپ میری بات سن رہا ہے۔ تیری اس خاموشی سے اس کے سوا اور کیا سمجھ سکتا ہوں کہ تجھے میری یہ باتیں اچھی نہیں لگتی۔ میری خاموشی پہ مت جا اے میرے عزیز دوست، خالد بن ولید نے کہا۔ مجھے بھی کچھ کہنا ہے جو میں کسی اور سے نہیں کہہ سکتا۔ پہلے تیری ساری بات سن لوں اور پھر بعد میں اپنی بات تمہیں سناؤں گا۔ میں نے بتایا نا، چند آدمی میرے ساتھ تیار ہو گئے، عمرو بن عاص نے کہا۔ ہم نے تجارت کو بہانہ بنایا اور مکے سے چل نکلے۔
تجھے شاید حبشہ کا راستہ معلوم ہی ہوگا۔ ہم یہاں سے چلے اور سمندر بحیرہ کلزم کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے یمن میں داخل ہو گئے اور پھر عدن میں جا پہنچے۔ عدن کے قریب اس جگہ گئے جہاں سمندر بہت ہی کم تھا۔ ہم ایک بادبانی کشتی پہ سوار ہو گئے اور سمندر کو پار کر لیا۔ پھر خشکی کا سفر شروع ہو گیا اور پھر 3-4 دن کے سفر کے بعد ہم حبشہ کے دارالحکومت ادیس میں پہنچ گئے۔ تجھے یہ اندازہ ہوگا کہ یہ سفر کتنا طویل ہے اور مشکل بھی ہے، لیکن ہم خیریت سے اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے دربار میں گئے اور اس سے پناہ مانگ لی اور یہ بھی کہا کہ ہم تجارت پیشہ لوگ ہیں، اس لیے اس پہ کسی قسم کا بوجھ نہیں ڈالیں گے اور پناہ کے سوا کوئی مدد نہیں مانگیں گے۔ نجاشی نے ہمیں شاہی مہمانوں کی طرح رکھا اور ہمیں ایسی رہائش مہیا کر دی جو شاہی خاندان جیسی رہائش تھی۔ مجھے ان باتوں کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں، خالد بن ولید نے کہا۔ میں یہ سننا چاہتا ہوں کہ تم واپس کیوں چلے آئے اور اب کہاں کا ارادہ ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ تو اگر حبشہ سے ہی آیا ہے تو مکے میں کیوں نہ چلا گیا؟ مکہ بہت پیچھے دور رہ گیا ہے۔ کیا تو کوئی خاص بات ہے جو مجھ سے چھپا رہا ہے؟ نہیں اے ابن ولید، عمرو بن عاص نے کہا، تو میرا دوست ہے اور اہل قریش میں تجھے وہی حیثیت حاصل ہے جو مجھے بھی حاصل ہے۔ میں نے مکے سے روانہ ہونے سے پہلے تجھے نہیں بتایا تھا کہ میں یہاں سے ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ تو میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا اور اپنے ساتھیوں سے بھی کہا تھا کہ وہ بھی کسی کے ساتھ اس کا ذکر نہ کریں، لیکن اب دل میں ایسی بات آ گئی ہے جس کے متعلق میں فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اچھا ہوا جو تو مل گیا۔ تیرے ساتھی کہاں ہیں؟ خالد بن ولید نے پوچھا۔ وہ واپس مکے میں نہیں آئے، وہ حبشہ میں ہی رہ گئے، عمرو بن عاص نے کہا۔ میں جو ارادہ لے کر وہاں سے آیا ہوں، میرے ساتھیوں کو یہ ارادہ پسند نہیں آیا اور میں ان کا ساتھ چھوڑ کر واپس آ گیا ہوں۔ میں سمجھتا تھا کہ تو راستے سے بھٹک گیا ہے، خالد بن ولید نے کہا، لیکن تیری باتوں سے شک ہوتا ہے کہ تیری عقل صحیح سوچوں سے بھٹک چکی ہے۔ اتنی لمبی بات نہ کر اے ابن عاص، مجھے صحیح بات بتا دے کہ تیرے دل میں کیا ہے، تو کس منزل کا مسافر ہے؟ اے ابن ولید، عمرو بن عاص نے کہا، جب تک ساری بات نہ سنا لوں اپنا ارادہ نہیں بتاؤں گا، کیونکہ تو غلط سمجھ لے گا۔ یہ تو تجھے معلوم ہے ہمارے تاجر ہمیشہ حبشہ جاتے رہتے ہیں۔ ہم وہاں تقریباً 1 سال رہیں۔ ایک روز عربی تاجروں کا ایک قافلہ ادیس آ پہنچا۔ اس میں میری جان پہچان کے لوگ بھی شامل تھے۔ ان سے پتہ چلا کہ محمد نے حدیبیہ کے مقام پر قبیلہ قریش کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا ہے۔ اس کی روح سے قریش اور مسلمان 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ محمد قریش کی ساری شرطیں مان چکے ہیں اور یہ طے پایا ہے کہ وہ 1 سال بعد عمرہ کرنے آئیں گے۔ میں نے تسلیم نہیں کیا کہ ایسا ممکن ہو سکتا ہے، لیکن کچھ ہی عرصے بعد مکے سے آیا ہوا ایک اور آدمی مجھے مل گیا۔ اس نے بتایا کہ مسلمان اپنے رسول محمد کے ساتھ 1 سال بعد عمرہ کرنے آئے تھے اور انہوں نے پرامن طریقے سے عمرہ ادا کیا اور واپس چلے گئے۔ اے ابن ولید، میں نے مکے سے آنے والے اس شخص سے اور بھی کئی باتیں پوچھیں تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ اہل قریش نے مسلمانوں کا غلبہ ہمیشہ کے لیے قبول کر لیا ہے اور ان کی برتری کو بھی تسلیم کر چکے ہیں۔ اے ابن ولید، تجھے میری بات اچھی لگے یا نہ لگے، میں اپنے دل اور دماغ کی بات کرتا ہوں۔ میں محمد کے کردار کا قائل ہو گیا ہوں اور سوچ سوچ کر میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ محمد کا ستارہ عروج پہ پہنچ رہا ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ مدینے جا کر اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے۔
پھر مجھے یہ پتا چلا کہ قریش مدینہ پر یلغار کرنے گئے تھے، لیکن مسلمانوں نے ایک نئی رکاوٹ سوچ لی تھی اور قریش کی یلغار ناکام ہو گئی۔ سنا ہے مسلمانوں نے مدینے کے ارد گرد خندق کھود لی تھی۔ خالد بن ولید بھی اس حملے میں شامل تھے۔ انہوں نے اپنے گھوڑے سے یہ خندق پھلانگنے کی کوشش بھی کی تھی اور ناکام رہے تھے، اس لیے وہ جنگ خندق کی ہر بات عمرو بن عاص کو سنا چکے تھے۔ انہوں نے جنگ خندق کی ساری تفصیل سنائی اور مسلمانوں کی اس دانش مندی کو خراج تحسین پیش کیا کہ انہوں نے خندق کھود کر قریش کا حملہ ناکام کر دیا تھا۔ پھر تو ہی بتا اے میرے عزیز دوست، عمرو بن عاص نے کہا، میں مسلمانوں کی عسکری برتری کیوں نہ تسلیم کر لوں؟ میں نے یہ ساری تفصیل حبشہ میں سنی تھی اور میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ ہمارے اہل قریش کے پاس کچھ نہیں رہا۔ میں یہ خیال لے کر واپس آیا ہوں کہ محمد میں وہ عظمت موجود ہے جو ہمارے قبیلے کے کسی بزرگ کو ابھی تک حاصل نہیں ہو سکی۔ میں جنگجو ہوں، تو بھی جنگجو ہے۔ کیا ہم اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر کہیں اپنے جوہر دکھا سکتے ہیں؟ نہیں، کبھی نہیں۔ اب میں وہ بات کہنے لگا ہوں جو تجھے حیران کر دے گی، اور ہو سکتا ہے کہ تو مجھے قتل کر دینے کے لیے تلوار نکال لے۔ اپنے دل کی بات مجھ سے سن لے، خالد بن ولید نے کہا۔ تو اسلام قبول کرنے کے ارادے سے آیا ہے، کیا میں نے غلط کہا ہے؟ خدا کی قسم، تو نے میرے دل کا راز پا لیا ہے، عمرو بن عاص نے کہا۔ لیکن میں اس ارادے کے باوجود بھٹک جاتا ہوں اور خیال آتا ہے کہ میرا یہ فیصلہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ شاید میں اپنے قبیلے سے رشتہ ختم نہیں کرنا چاہتا، لیکن اپنے لوگوں کو دیکھتا ہوں تو افسوس ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف کچھ بھی نہ کر سکے، اور میں کہتا ہوں کہ وہ اسی قابل ہیں کہ مسلمان ان پہ غالب آ جائیں۔ اے ابن ولید، مجھے بتا کیا میں ٹھیک فیصلے پہ پہنچا ہوں؟ اگر میرا فیصلہ غلط ہے تو خدا کی قسم تجھے اجازت دیتا ہوں کہ میرا سر تن سے جدا کر دے۔ خالد بن ولید نے آسمان کی طرف منہ کر کے بہت ہی جاندار کہکا لگایا، پھر عمرو بن عاص کی طرف دیکھ کر اپنے دونوں ہاتھ ان کے کندھے پہ رکھ دیے۔ اس وقت خالد بن ولید کے چہرے پہ کچھ ایسی رونق تھی جسے جلال کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ اے ابن عاص، خالد بن ولید نے عمرو بن عاص کو کندھوں سے ہلکا سا جھٹکا دے کر کہا، تیرا فیصلہ ٹھیک ہے، میں اپنے ارادے سے بھٹکنا نہیں چاہتا، نہ ہی تجھے کہتا ہوں کہ تو اپنے ارادے سے بھٹک جائے۔ میں اس سفر میں تیرا ہم سفر ہوں اور ہم دونوں کی منزل ایک ہے۔ میں اسلام قبول کرنے کے لیے مدینے جا رہا ہوں، مکے میں میں بھی کسی کو بتا کر نہیں آیا۔ آ میرے ساتھ تو بھی چل۔ یہ بتانا ممکن نہیں کہ ان دونوں کو دیکھ کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فوری رد عمل کیا تھا۔ حضور علیہ السلام کے پاس اگر کچھ لوگ بیٹھے تھے تو ان کے دلوں میں یہ شک ضرور پیدا ہوا ہوگا کہ یہ دونوں اچھی نیت سے نہیں آئے۔ سب جانتے تھے کہ خالد بن ولید نے نبی علیہ السلام کے قتل کا عہد کر رکھا تھا۔ اتنا تو ضرور ہی ہوا ہوگا کہ حضور علیہ السلام کی مجلس پر سناٹا چھا گیا ہوگا۔ یہ دونوں کوئی عام قسم کے آدمی ہوتے تو کچھ اور بات تھی۔ سب ان دونوں کے متعلق جانتے تھے، انہوں نے اپنے اپنے قبیلے میں کتنی اونچی حیثیت حاصل کی ہوئی تھی۔ اچھا ہوا خالد بن ولید جلدی سے بول اٹھے اور محفل میں جو کھچاؤ چھا چکا تھا وہ ختم ہو گیا۔ میں آپ علیہ السلام کے دستے مبارک پر بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں، خالد بن ولید نے کہا۔ میں دل و جان سے آپ کی رسالت کو تسلیم کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خالد بن ولید کی بیعت کو قبول فرما لیا اور انہیں ہلکا بگوش اسلام کر لیا۔ پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے عمرو بن عاص کی طرف دیکھا اور مسکرائے۔ عمرو بن عاص آ کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے نزدیک بیٹھ گئے۔
میں اب بھی آپ کو اللہ کا رسول تسلیم کرتا ہوں۔ عمرو بن عاص نے کہا، لیکن مسلمان ہونے سے پہلے یہ عرض ضروری سمجھتا ہوں کہ میرے پچھلے تمام گناہ کیا معاف کر دیے جائیں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمرو بن عاص سے کہا کہ گناہ معاف کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، اور جو توبہ کر کے اسلام میں داخل ہو جاتا ہے اس کے پچھلے تمام گناہ اس طرح دھل جاتے ہیں جس طرح ہجرت سے پہلے تمام مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمرو بن عاص سے کہا کہ وہ بیعت کر لیں اور اپنے آپ میں خود ہی تبدیلی محسوس کر لیں گے۔ اس طرح عمرو بن عاص نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خالد بن ولید اور عمرو بن عاص کو مکے سے جانتے تھے۔ آپ ان دونوں کی خوبیوں اور صلاحیتوں اور کردار سے اچھی طرح واقف تھے۔ آپ نے ان دونوں کو اعتماد میں لے لیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں پر ضرورت سے زیادہ اعتماد کیا، لیکن ان دونوں پر اعتماد کرنے سے یہ فائدہ ہوا کہ یہ اعتماد پہ پورے اترے اور اسلام کو 2 عظیم سپہ سالار مل گئے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ عمرو بن عاص تجارت اور سیاحت کے سلسلے میں عراق، شام، فلسطین اور مصر تک جایا کرتے تھے۔ یہ ان کے قبول اسلام سے بہت پہلے کا واقعہ ہے۔ ایک بار عمرو بن عاص چند ایک اہل قریش کے ساتھ تجارت کے سلسلے میں بیت المقدس گئے چلے۔ انہیں وہاں بہت دن رکنا تھا اور انہوں نے شہر کے باہر ایک کھلی جگہ پہ ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ ان کے ساتھیوں میں سے ایک آدمی ہر روز اونٹوں کو چرانے کے لیے قریب ہی جنگل میں جایا کرتا تھا۔ ایک روز اونٹوں کو لے کر جانے کی باری عمرو بن عاص کی تھی۔ دن کا پچھلا پہر تھا۔ وہ اونٹوں کو کھول کر لے گئے اور ایک پہاڑی کے دامن میں لے جا کر کھلا چھوڑ دیا۔ وہاں گھاس اور درختوں کی بہت زیادہ کثرت تھی اور درخت ہرے بھرے تھے۔ موسم گرمیوں کا تھا اور ان دنوں گرمی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی پہاڑی سے اتر رہا ہے۔ اس کے اترنے کا انداز بتا رہا تھا کہ اس کی ٹانگیں جواب دے چکی ہیں۔ وہ کسی بھی قدم گر جائے گا اور نیچے آئے گا اور شاید زندگی اس کی بچے ہی نہ۔ عمرو بن عاص ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے اور اس آدمی کو بہت غور سے دیکھ رہے تھے۔ وہ آدمی پہاڑی سے مسلسل اتر رہا تھا، لیکن اسے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ اتر رہا ہے یا نیچے گر رہا ہے۔ کبھی وہ اپنے دونوں ہاتھ اپنے گلے پہ رکھ لیتا اور کبھی وہ رک جاتا اور اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرتا تھا۔ وہ قدم گھسیٹتا ڈولتا ہوا عمرو بن عاص تک پہنچ ہی گیا اور ان کے سامنے آ کے نیچے گر گیا۔ پانی، پانی، اس آدمی کے منہ سے سسکی سے نکلی۔ پانی دے دو، نہیں تو میں مر جاؤں گا۔ عمرو بن عاص کے پاس ایک پانی کا مشکیزہ تھا۔ گرمی اتنی تھی کہ کچھ دیر کے بعد ہی پیاس لگ جاتی تھی اور حلق میں کانٹے چبھنے لگ جاتے تھے۔ اس لیے عمرو بن عاص نے پانی کا مشکیزہ اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا اور وقفے وقفے سے وہ پانی کا 1-2 گھونٹ پی لیا کرتے تھے۔ اس آدمی نے پانی مانگا تو عمرو بن عاص نے مشکیزہ کھولا اور پھر اس شخص کو سہارا دے کر بٹھا لیا اور مشکیزے کا منہ اس کے منہ کے ساتھ لگا دیا۔ وہ شخص اتنا پیاسا تھا کہ آدھا مشکیزہ پانی کا اس نے پی لیا۔ تم نے مجھے پانی نہیں بلکہ نئی زندگی دی ہے، اس آدمی نے کہا۔ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس سرزمین کی زیارت کی خاطر اس پہاڑ کے اوپر چلا گیا تھا اور دور دور تک اس علاقے کو دیکھنے لگا، لیکن میری حماقت کہ میں پانی اپنے ساتھ نہ لے کر گیا۔ یہ تو ایک معجزہ ہے کہ میں تم تک زندہ پہنچ گیا ہوں۔ اس شخص نے اپنا نام شماس بتایا اور یہ بھی بتایا کہ وہ عیسائی ہے اور وہ مصر کے بہت ہی بڑے شہر
اسکندریہ کا رہنے والا ہے۔ اس وقت اسکندریہ مصر کا دارالحکومت تھا اور مصر میں ایرانیوں کی حکومت تھی۔ شماس کو پانی ملا تو اس نے پیٹ بھر کر پانی پی لیا تو اس کے جسم میں تازگی آ گئی۔ وہ تھکا ہوا تھا اور آخر اسے نیند محسوس ہونے لگی۔ اس نے عمرو بن عاص کا شکریہ ادا کیا اور اٹھا اور نزدیک ہی ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا، اور لیٹتے ہی اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ خراٹے لینے لگا۔ عمرو بن عاص اس سے بے خبر ہو گئے اور اپنے اونٹوں کو دیکھنے لگے کہ کوئی اونٹ ادھر ادھر نہ چلا گیا ہو۔ انہوں نے ویسے ہی اپنا مشکیزہ دیکھا کہ اس پیاسے انسان نے اس میں کوئی قطرہ باقی بھی چھوڑ دیا ہے یا کہ نہیں۔ مشکیزے میں 2-4 گھونٹ پانی باقی رہ گیا تھا۔ عمرو بن عاص کو دلی اطمینان محسوس ہوا کہ انہوں نے ایک پیاسے کی جان بچائی ہے۔ وہ شخص جس کا اپنا نام شماس تھا بیت المقدس شہر تک نہ پہنچ سکتا تھا۔ عمرو بن عاص نے سوئے ہوئے شماس کی طرف دیکھا تو ان کے اوستان خطا ہو گئے۔ ایک لمبا سانپ جس کا رنگ کالا تھا آہستہ آہستہ سوئے ہوئے اس کی طرف رینگتا آ رہا تھا۔ گرمی کی شدت میں سانپوں میں زہر بہت ہی زیادہ ہو جاتا ہے اور فوراً اثر کرتا ہے۔ سانپ اور شماس میں 1-2 قدموں کا ہی فاصلہ رہ گیا تھا۔ عمرو بن عاص اتنی جلدی وہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے کہ سانپ کو شماس تک پہنچنے سے پہلے ہی مار ڈالتے یا بھگا دیتے۔ اس زمانے میں ان لوگوں کا دستور یہ تھا کہ اپنے ساتھ تیر اور کمان ضرور رکھا کرتے تھے۔ تلوار اور برچھی بھی ان کے پاس ہوتی تھی، لیکن تیر اور کمان کو اس لیے زیادہ ضروری سمجھا جاتا تھا کہ مویشی یا بکریاں چرتی چگتی کچھ دور نکل جاتی تو کوئی درندہ آ نکلتا تو یہ لوگ اسے تیر سے مار سکتے تھے۔ عمرو بن عاص اونٹ چرانے کے لیے لے گئے تھے، اس لیے تیر اور کمان بھی ان کے ساتھ تھا۔ انہوں نے سانپ کو دیکھا تو فوراً کمان میں تیر ڈال دیا اور سانپ کے سر پہ تیر چلا دیا۔ فاصلہ بہت کم تھا، اس لیے تیر سانپ کے سر میں سے گزر کر زمین میں گر گیا اور سانپ وہیں لوٹ پوٹ ہوتا رہا اور مر گیا۔ انہوں نے شماس کو جگانا مناسب نہ سمجھا، وہ تو بہت ہی گہری نیند سویا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ اٹھ بیٹھا۔ سب سے پہلے اس کی نظر سانپ پہ گئی اور وہ بد کر اٹھا اور سانپ سے دور ہٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ اس نے سانپ کے سر میں سے گزرا ہوا اور کچھ زمین میں پیوست ہوا تیر دیکھا تو گھوم کر عمرو بن عاص کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پہ حیرت تھی۔ عمرو بن عاص مسکرا رہے تھے۔ مر گیا ہے، عمرو بن عاص نے کہا، اب ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ تمہارے پاس پہنچ گیا تھا، میرے تیر نے اسے آگے تک نہیں جانے دیا۔ وہ آدمی آہستہ آہستہ عمرو بن عاص کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور انہیں دیکھتا ہی رہا، جیسے اس کی زبان بولنے سے عاری ہو گئی ہو۔ عمرو بن عاص بھی اسے دیکھتے رہے اور منہ سے کچھ بھی نہ بولے۔ تم مجھے انسان نہیں لگتے، شماس نے کہا، خدا نے تمہیں میری حفاظت کے لیے آسمان سے اتارا ہے، کیا تم آسمانی مخلوق نہیں ہو؟ خدا کی قسم، اتنی زیادہ حیرت کی بات تو نہیں تھی۔ عمرو بن عاص نے کہا، انسان ہی تو انسان کے کام آیا کرتا ہے، میں آسمان سے نہیں اترا، میں مکے سے آیا ہوں اور یہاں تجارت کرنے کے لیے آیا ہوں، اور میں قبیلہ قریش کا آدمی ہوں، میں مصر کے شہر اسکندریہ کا رہنے والا ہوں۔ شماس نے کہا، یہ مت سوچ کہ میں مصری ہوں، اس لیے تمہارے عرب کے رسم و رواج سے واقف نہیں ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ عرب میں ایک انسانی جان کا خون بہا 100 اونٹ ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں 100 اونٹوں کی قیمت 1000 دینار بنتی ہے۔ کیا میں نے غلط کہا؟ نہیں اے میرے دوست، عمرو بن عاص نے کہا، تم نے غلط نہیں کہا۔ عرب میں ایک انسانی جان کی قیمت 100 اونٹ ہی ہے، اور یہ قیمت اتنی زیادہ ہے کہ ہر کوئی اتنی قیمت نہیں دے سکتا۔
اس لیے کوئی کسی کو قتل نہیں کرتا، لیکن انسانی جان کی قیمت کا خیال تمہیں کیوں آیا؟ یہ مت پوچھ کہ مجھے یہ خیال کیوں آیا، شماس نے کہا، میں تمہیں اپنے ملک لے کر جاؤں گا، خدا کی قسم میں تمہیں 2 جانوں کی قیمت دوں گا، یہ تمہارا حق ہے، جو میں نے ادا نہ کیا تو خدا مجھ سے ناراض ہوگا۔ یہ نبیوں اور پیغمبروں کی مقدس زمین ہے، میں ان کی مقدس روحوں کو ناراض کرنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ تو بتاؤ، عمرو بن عاص نے پوچھا، وہ کون سے 2 انسان ہیں جنہیں تم نے قتل کیا ہے، اور میں کون ہوتا ہوں جو ان کا خون بہا وصول کر لوں؟ عرب کے لوگ اتنے کم عقل تو نہیں ہوتے جتنے تم لگ رہے ہو، شماس نے کہا، تم نے 2 بار میری جان بچائی ہے، پیاس نے تو میری جان لے ہی لی تھی، تم اگر کچھ ہی دیر اور مجھے پانی نہ پلاتے تو میں مر چکا ہوتا، پھر تم نے مجھے اس سے زیادہ زہریلے سانپ سے بچایا، تم تیر چلانے میں ذرا سی کوتاہی کر جاتے تو سانپ مجھے ڈس لیتا اور میں بیدار ہونے سے پہلے ہی مر چکا ہوتا، پھر بتا مجھ پر 2 جانوں کی قیمت واجب ہوتی ہے یا کہ نہیں؟ عمرو بن عاص بہت ہی معزز خاندان کے آدمی تھے، انہوں نے شماس سے کہا کہ ان کا اس پر کوئی حق نہیں بنتا، انہوں نے اپنا فرض ادا کیا ہے۔ اے میرے عربی دوست، شماس نے کہا، تم نہیں جانتے تم نے کس کی جان بچائی ہے، خدا نے مجھے اتنی دولت دی ہے اور ایسا رتبہ دیا ہے کہ میرے دوستانہ تعلقات شاہی خاندان کے ساتھ ہیں، اور وہاں کے عمرا اور حکام کے ساتھ میرے بہت ہی گہرے تعلق ہیں، اور ان حلقوں میں مجھے بہت ہی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ میرے پاس یہاں 2000 دینار ہوتے تو میں تمہارا حق یہیں ہی دے دیتا، میں تمہیں اسکندریہ لے کر جاؤں گا اور تم انکار نہیں کرو گے، جہاں تم نے مجھ پر 2 احسان کیے ہیں وہاں تیسرا احسان یہ کرو کہ میرے ساتھ میرے ملک چلے چلو۔ عمرو بن عاص مالدار باپ کے بیٹے تھے اور تجارت بھی وسیع پیمانے کی تھی، اس لیے سیر و سیاحت کا ذوق بھی اور شوق بھی رکھتے تھے، وہ جہاں چاہتے بہت ہی آرام سے جا سکتے تھے۔ شماس کی پیشکش قبول کرنے میں وہ اس لیے پس و پیش کر رہے تھے کہ وہ احسان کا صلہ نہیں لینا چاہتے، ویسے شماس کی یہ پیشکش عمرو بن عاص کی خواہش کے عین مطابق تھی۔ انہوں نے اسکندریہ کی بہت شہرت سنی ہوئی تھی اور کئی ایک بار اسکندریہ جانے کا خیال بھی آیا تھا۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ آج کیا واقعہ ہوا ہے اور یہ شخص انہیں کیا صلہ دے رہا ہے۔ اپنے ساتھیوں کی اس جماعت کے وہ سردار تھے، ساتھی انہیں روک نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس عیسائی کی پیشکش کو قبول کر لیں اور اس کے ساتھ چلے جائیں۔ عمرو بن عاص نے اپنی پسند اور مرضی کا ایک ساتھی اپنے ساتھ تیار کر لیا اور اگلے دن وہاں گئے جہاں شماس رکا ہوا تھا۔